اس زمانے میں نہ کوئی اخبار تھے، نہ ریڈیو تھے، نہ اللہ تھی، نہ بلا تھی. یہ اللہ بلا جس کو لوگ کہتے ہیں ٹی وی رکھنی ضرور ہے، میں نیوز کے اندر رکھتا ہوں. اور بازا کیا کہ دین پھیلاؤں گا، میں تو اسلامی چینل خریدوں گا. میرے بھائیو یہ سب نفس کے دھوکے ہیں. کوئی دین اس سے نہیں پھیلتا ہے. نیوز فیوز کہیں سے نہیں آتے ہیں. ہم نے کوئی نہ ٹی وی دیکھی، نہ ٹیبا دیکھا ہے، نہ ریڈیو ہمارے پاس ہے. کوئی ریڈیو فیڈیو بھی ہمارے پاس نہیں ہے. اور ہم ساری دنیا کی خبریں جانتے ہیں، تم سے زیادہ جانتے ہیں. اور یہ کہ اسلام کی اس کی اشاعت ہوگی. میرے بھائیو یہ تبلیغ جماعت کو دیکھو، ان کے پاس ٹیلی فون بھی نہیں ہے. مرکز میں، دلی مرکز میں ابھی انہوں نے ٹیلی فون بھی نہیں لگایا اور ساری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے. دین تو یوں پھیلتا ہے، کہیں ٹی ویوں سے دین نہیں پھیلتا ہے. تبلیغ جماعت تمہارے سامنے مثال ہے. تبلیغ جماعت والوں کے پاس میں وہ نہ اخبار لیتے ہیں، اخبار کا بھی استعمال نہیں کرتے، کتابیں بھی نہیں لکھتے ہیں، ریڈیو بھی استعمال نہیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے مرکز میں ٹیلی فون بھی نہیں. اور ساری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے انہوں نے. کیوں؟ محنت ہے، نبیوں والی محنت ہے. نبیوں والی محنت سے دین پھیلتا ہے. ٹی وی میں اسلامی چینل خریدنے سے کہیں دین نہیں پھیلتا ہے. اور بعض علماء ہوں گے ان کو نفس نے دھوکہ دیا ہے کہ ہم اسلامی چینل خریدیں گے اور دین پھیلائیں گے. میرے بھائیوں قرآن کریم میں شراب اور جوئے کا مسئلہ ہے. شراب اور جوئے کے مسئلے میں قرآن نے تسلیم کیا ہے کہ شراب اور جوئے میں کچھ فائدے بھی ہیں مگر گناہ بڑا ہے. اور کیونکہ گناہ بڑا ہے تو اللہ نے شراب اور جوئے کو حرام کر دیا. یہ اعتراف کرتے ہوئے کہ اس میں کچھ فائدے ہیں. تو مان لو کہ ٹی وی میں کچھ فائدے ہیں، نیوز کے دوسرے کچھ فائدے ہیں، لیکن اس کا جو نقصان ہے وہ نقصان میرے بھائیوں اتنا بڑا ہے کہ نسلیں کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی اس سے. اس لیے یہ ٹی وی جو ہے اس کے کچھ فوائد کی وجہ سے جائز نہیں ہو سکتی. اور یہ بعض علماء جو اس طرح کی دلیلیں پیش کرتے ہیں وہ غلط دلیلیں ہیں. یہ سمجھ لو اس مسئلے کو اچھی طرح سے. اگر اپنی نسلوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو اس وقت تک تمہاری نسلوں کی حفاظت نہیں ہو سکتی جب تک اس آفت کو گھروں سے نہ نکالو. میرے بھائیوں اس ملک کے اندر تو ویسے ہی برہنگی کیا کم ہے. میں جس بلڈنگ میں کھڑا ہوں رہتا ہوں اس بلڈنگ کے نیچے 2 ننگی عورتوں کی تصویریں ہیں. اور ایسا انہوں نے آنے جانے کا راستہ رکھا ہے کہ ہر آدمی ان ننگی عورتوں کی زیارت کیے بغیر جا ہی نہیں سکتا. بتاؤ اس بلڈنگ میں رہنے والا کون سا مرد، کون سی عورت، کون سا جوان، کون سا لڑکا، کون سی لڑکی برے خیالات سے بچ جائے گی؟ کوئی نہیں بچ سکتا. پھر ہم نے اپنے گھروں میں بھی مصیبت بتا لی. اس لیے میرے بھائیوں ہوش کے ناخن لو، کچھ سمجھو، ایسی خامخواہ کی دلیلوں کے پیچھے مت جاؤ. دین پھیلانے کے طریقے وہ ہے جو نبیوں والی محنت ہے اور نبیوں والی محنت سے دین پھیلے گا. اور اس کا نمونہ تبلیغ جماعت ہے اور نبیوں والی محنت کر رہی ہے اور دنیا کی کوئی فیسلٹی وہ استعمال نہیں کرتی اور دنیا کے کونے کونے پر اس نے دین کی دعوت پہنچا دی.